نور الدین یہ دو آدمی مجھے اذیت دے رہے ہیں، ان کے شر کا کوئی تدارک کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دریچے کے اندر سے آنے والی تیز آندھی کے جھکڑ اور شور نے ملک شام کے سلطان نور الدین زنگی کو بیدار کر دیا۔ کمرے میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر دریچے سے باہر دیکھنے کی کوشش کی تو اسے تیز آندھی کے تھپیڑوں نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک خوفناک سیاہ رات تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آندھی ہر مکان کے مکین کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے دھڑ دھڑ دروازوں پر دستک ہی نہ دے رہی ہو، بلکہ ان کے دروازوں کو توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ نور الدین زنگی نے بڑی مشکل سے دریچے کے پٹ بند کیے اور بڑی فکر مندی کے ساتھ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ اس خواب کے بارے میں پریشان تھا جس میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان حالت میں دیکھا تھا۔ اسے اپنے علم کی بنیاد پر یقین تھا کہ شیطان کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے دو افراد کی طرف اشارہ کر کے ان کی گوشمالی کا حکم دیا۔ بظاہر وہ دونوں آدمی عیسائی دکھائی دیتے تھے۔ اس نے خواب کی یہی تعبیر سمجھی کہ شاید عیسائی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور یہ خواب بر وقت حملے کے لیے اشارہ غیبی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی افواج کو مستعد یعنی تیار رہنے کا حکم دیا۔ سلطان نور الدین زنگی ایک عابد شب بیدار تھے۔ ان کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل اور درود شریف پڑھنے کے بعد استراحت کرتے اور پھر نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ 1166 کی ایک شب وہ اوراد اور وظائف سے فارغ ہونے کے بعد بستر پر لیٹے تو خواب میں اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ صبح ہوئی تو اس نے کثیر مال غریبوں میں صدقہ کیا اور فوجوں کو چوکس رہنے کا حکم دیا۔ دوسری رات پھر وہی خواب نظر آیا۔ سلطان نے اگلے دن پھر صدقات و خیرات سے غریبوں کی جھولیاں بھر دیں۔ تیسری رات پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے آج پھر دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، نور الدین یہ دو آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استئصال کر۔ سلطان زنگی رحمہ اللہ کے لیے مسلسل 3 رات تک اس خواب کا آنا انتہائی اضطراب انگیز تھا۔ وہ بار بار استغفار کر رہے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میرے آقا و مولا کو کوئی ستائے، میری زندگی کس کام کی؟ میری جان و مال، آل و اولاد سب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ اللہ اس دن کے لیے نور الدین زنگی کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو یاد فرمائے اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ اب سلطان زنگی کو یقین ہو گیا کہ ضرور مدینہ النبی میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ چنانچہ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے عمائدین سلطنت کو ساتھ لیا، بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لدوایا اور عازم مدینہ ہوئے۔ لوگ سلطان کا یکایک عازم سفر ہونے پر حیران تھے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ اس زمانے میں دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچے۔ دمشق اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران تھے۔ سلطان نے مدینہ پہنچتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کروا دیے اور شہر بھر میں منادی کروا دی کہ آج تمام اہل مدینہ کے لیے سلطان کی طرف سے ضیافت کا اہتمام ہے، اس لیے تمام مرد حضرات اس ضیافت شاہی میں شریک ہوں اور کوئی مرد بھی گھر پر نہ رہے۔ شہر کے باہر ایک بہت بڑے میدان میں خیمہ استادہ کر دیے گئے۔ ضیافت گاہ میں داخلے کے لیے صرف ایک ہی دروازہ رکھا گیا۔ شام کے وقت جب لوگ
آنے شروع ہوئے تو سلطان مدینہ کے چند امراء کے ساتھ مدعوین یعنی جن کو بلایا گیا تھا ان کے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ ضیافت گاہ میں داخل ہونے والے ایک ایک چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ہزاروں لوگ وقت مقررہ تک پہنچ چکے تھے۔ بالآخر لوگوں کے لیے کھانا چن دیا گیا۔ لوگ کھانا کھانے لگے، لیکن سلطان زنگی ضیافت گاہ کے دروازے پر ہی کھڑے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد اب لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ سلطان زنگی رحمہ اللہ ہر چہرے کو تکتے رہے، لیکن جن چہروں کو اس نے خواب میں دیکھا تھا وہ اسے نظر نہ آئے۔ بالآخر سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا، کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو؟ اہل مدینہ میں سے کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا؟ اکابر نے بیک زبان کہا، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ سلطان معظم، ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے اپنے محلے کے افراد کو جانتا ہے اور ہمارا اندازہ غلط نہیں ہے۔ ہاں، البتہ دو خدا رسیدہ مغربی زائرین ہیں جو مدت سے یہاں مقیم ہیں، وہ دکھائی نہیں دیے۔ مدینے کے ایک سردار نے کہا، سلطان معظم، یہ دونوں بزرگ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک اور سردار بولا، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا کسی سے نہیں ملتے ملاتے، اسی وجہ سے وہ یہاں بھی حاضر نہیں ہوئے۔ ہم ان دونوں بزرگوں سے بھی ملنے کے خواہش مند ہیں۔ امائے دین شہر اپنے ساتھ چند سپاہیوں کو لے جائیں اور انہیں پورے احترام کے ساتھ یہاں لایا جائے۔ یہ کہتے ہوئے سلطان نے اپنے ایک کمانڈر کو قریب آنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آواز سے کہا، تم چند سپاہیوں کے ساتھ وہاں جاؤ گے اور اگر وہ دونوں آدمی آنے سے پس و پیش کریں تو تا حکم ثانی تم ان کی نگرانی کے لیے وہیں رہو گے۔ چند گھڑیاں گزری تھیں کہ امائے دین شہر کے ہمراہ زاہدانہ لباس میں ملبوس وہ دونوں ہستیاں سلطان کے حضور پیش کر دی گئیں۔ سلطان نے ایک نظر ڈالتے ہی پہچان لیا کہ یہی وہ دو آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی، کیونکہ وہ اپنی وضاقتہ اور بود و باز سے مسلمان دکھائی دیتے تھے۔ تم کہاں رہتے ہو؟ سلطان نے ان کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ ہم نے مسجد نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے، ان میں سے بڑے نے بے نیازی کے ساتھ کہا۔ لوگوں میں تمہاری بھلائی کے بڑے چرچے ہیں، ہمیں بھی خواہش ہوئی کہ تمہاری زیارت کریں۔ آج آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، اس وقت ہم ضروری کام سے کہیں جا رہے ہیں، صبح آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے اپنے کمانڈر کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں اپنی نگرانی میں مہمان خانے میں لے جائے۔ دونوں آدمیوں کو کمانڈر کی نگرانی میں چھوڑ کر سلطان خود چند امائے دین شہر کے ہمراہ اس مکان پر جا پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت ہی مختصر سامان اس کے مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ بہت درویش انسان ہے۔ امائے دین شہر میں سے ایک نے کمرے کی حالت دیکھ کر کہا، دنیا سے تو انہیں کوئی رغبت ہی نہیں، دن رات یا عبادت میں مشغول یا خدمت خلق میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے اور بظاہر کوئی قابل اعتراض چیز وہاں نظر بھی نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ سلطان نے خود مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ملتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سی سل دکھائی دی جو بڑی نفاست سے سطح زمین کے برابر جمی ہوئی تھی۔ اس سل کو اٹھاؤ، سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا۔ دو سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے سل کے ایک سرے کے نیچے ایک سلاخ دے کر اسے اوپر اٹھا لیا
اور پھر اسے ایک طرف لڑکا دیا۔ جو ہی پتھر ہٹایا گیا، نیچے ایک بڑا سا گڑھا نظر آیا جس میں ایک آدمی آسانی سے کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس سے آگے وہ ایک بل کی صورت میں آگے کو جاتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ نیچے اترو اور دیکھو کہ یہ گڑھا کدھر جاتا ہے۔ سلطان نے ایک سپاہی کو حکم دیا۔ سپاہی نیچے اترا اور وہ اوپر کھڑے ہوئے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آ گیا۔ سلطان معظم، یہ تو کوئی لمبی سرنگ معلوم ہوتی ہے۔ اگر کسی قندیل کا انتظام ہو جائے تو میں اس کے آخری سرے تک جا سکتا ہوں۔ سپاہی نے گڑھے میں کھڑے کھڑے سلطان سے درخواست کی۔ تھوڑی دیر میں شاہی خادم ایک روشن قندیل لے کر آ گیا۔ اب تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں خود بھی اس سرنگ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ خود بھی اس سرنگ میں اتر گئے۔ سپاہی قندیل لے کر اکڑوں بیٹھے بیٹھے آگے کو سرک رہا تھا۔ اس کے پیچھے سلطان زنگی رحمہ اللہ اور اس کے پیچھے ایک کمانڈر پیروی کر رہا تھا۔ سلطان کچھ فاصلے تک آگے گیا۔ سرنگ بالکل سیدھے عین اسی طرف جا رہی تھی جدھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقع تھا۔ سلطان سارے معاملے کو سمجھ گیا۔ واپس چلو، سلطان نے کمانڈر کو مڑنے کا حکم دیا۔ ان ملعونوں کو پا بزنجیر کر کے ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ سرنگ سے باہر آتے ہی سلطان نے حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں آدمی پا بزنجیر حالت میں سلطان کے سامنے کھڑے تھے۔ سچ سچ بتاؤ تم کون لوگ ہو اور اس سرنگ سے تمہارا کیا مقصد تھا؟ سلطان زنگی غضبناک لہجے میں دھاڑا، اے سلطان، ہم عیسائی ہیں اور اپنی قوم کی طرف تمہارے پیغمبر کی میت چرانے پر مامور ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی اور ثواب کا کام نہیں، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا رہ گیا تھا، آپ نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملعونوں نے بڑی ڈھٹائی سے کہا، اس کام سے تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ سلطان نے حیرت سے پوچھا، تمہارے نبی کی میت کو غائب کرنے سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے ایمان کو یہ کہہ کر متزلزل کریں کہ اگر تمہارے پیغمبر سچے ہیں تو ان کا جسم محفوظ کیوں نہیں؟ اگر محفوظ ہے تو ہمیں دکھلاؤ، ایک ملعون نے کہا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ یکایک سلطان کی تلوار فضا میں بلند ہوئی۔ چشم زدن میں دونوں ملعونوں کے سر ان کے تن سے جدا ہو چکے تھے۔ یہ کام انجام دیتے ہی سلطان پر رکت طاری ہو گئی۔ شدت گریہ سے اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں دیوانہ وار گھوم رہے تھے۔ ان کی زبان پر بس یہی کلمات تھے، زہ نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب کیا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے شاہی انجینئر کو طلب کیا، کیوں نہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان نے شاہی مہندس یعنی انجینئر کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، سلطان معظم، آپ کے حکم کی تعمیل میرے لیے عین سعادت ہے۔ شاہی مہندس انجینئر نے عقیدت مندانہ لہجے میں کہا۔ چند ہی دنوں میں روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھود دی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد سیسہ پگھلا کر اس میں بھر دیا گیا تاکہ زمانہ کی دست برد سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آج بھی موجود ہے۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔